میں اوقاف کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں، وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اوقاف کسی بادشاہ یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے۔ مسلمانوں نے کس فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے، اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پہ کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے اور جنہوں نے قبضے ناجائز کر رکھے ہیں ان کا تسلط مکمل ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جہاں پہ انگلی رکھ دیں گے وہ ہو جائے گی، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اپنی ہی جائیدادیں، ان کے اپنے وزیر نے اسی مرتبہ کے سیشن میں یہ بات کہی ہے کہ اتنی جائیدادیں اوقاف کی جو ہیں وہ لوگوں نے قبضے کر رکھے۔ اگر ہاتھ رکھنے سے وہ جائیداد مل جاتی ہوتی تو خود اوقاف کی جائیدادوں پر اتنے سارے لوگوں کے قبضے کیسے ہوتے؟ وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، وہ تو بھائی قبضے تم نے کروا رکھے ہیں۔ اور وقف بورڈ بنتا کیسے؟ حکومتیں بناتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے وقف بورڈ کا بنایا جانا۔ آپ نے جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے آپ نے ان جائیدادوں کا انتظام کرنے کے لیے جو صوبائی اوقاف بنائے ہیں جتنے، اور سینٹرل وقف کونسل بھی، وہ سب حکومتیں بناتی ہیں۔ حکومتوں کے بنائے ہوئے اوقاف کے ساتھ، اور اتنی جائیدادیں آپ کا وزیر مان رہا ہے کہ اتنی جائیدادوں پہ قبضہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صبر، حکمت اور دانشمندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ اگر صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے گئے تو جو ہمارا مخالف جو چاہتا ہے ہمارے ہاتھ سے وہ کام کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں، مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کریں۔ تعلیم کے فروغ، معاشی خود کفالت، سماجی بہبود پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر چیلنج کا سامنا حکمت اور استقامت سے کیا جا سکے۔ ستم کتنا ہی رخ بدلے، وفا کی خون نہ بدلیں گے، وہ ترکش اپنا خالی کر دیں ہم پہلو نہ بدلیں گے۔ مزاج باغبانی باغباں کا گر نہ بدلے گا، چمن والے بھی اپنا رنگ اپنی بو نہ بدلیں گے۔ جنوں والوں کی شوریدہ مزاجی بھی نہ بدلے گی، وہ جب تک طرز و انداز خمے گیسو نہ بدلیں گے۔ غموں کی ترجمانی
ہو رہی ہے ہوتی جائے گی، یہ زخم دل نہیں ہیں پھول ہیں خوشبو نہ بدلیں گے، تیرا بخشا ہوا سرمایہ غم اتنا پیارا ہے کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو، کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو نہ بدلیں گے۔ میرے دوستو، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور رہبران ملت، کشن گنج کے ساتھ جمعیت علماء کا، ہمارے بزرگوں کا، جمعیت علماء کے اکابر کا اور میرے خاندان کا بہت خصوصی رشتہ ہے۔ آج یہ جمع غفیر یہاں جمع ہوا ہے اس بات کے لیے کہ جو مشکلات ہیں ان پر غور کیا جائے اور کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں جن کو ہم اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی برادری میں اور اپنے علاقے میں نافذ کر سکیں۔ سوال تعداد کا نہیں ہے، سوال کمیت کا نہیں ہے، سوال کیفیت کا ہے۔ اگر کیفیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقین جانیے حالات کے بدلنے میں، پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دیری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر، داخلی طور پر کمزور کر لیا ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی کے قیام اور دوسرے طبقات کو رسوا کرنے، حاشیے پر دھکیلنے اور محروم بنانے کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ اس مکروہ مہم کو صرف حکومتی سرپرستی ہی حاصل نہیں ہے
بلکہ حکومت ہی کروا رہی ہے۔ خاص طور پر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انہیں قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر کمزور بنانے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ ان کے مذہب، ان کی شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے۔ یہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر حقارت اور نفرت کا سامنا ہے۔ جب یہ اپنے جائز حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں تو ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے برباد کر دیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں مسلمانوں پر سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی یہ لہر انہیں شدید مشکلات سے دوچار کر رہی ہے۔ اسی سرزمین کے ایک شاعر تھے، بڑے خوبصورت انداز میں اب سے بہت پہلے آج کے حالات پر روشنی ڈال گئے۔ غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو، غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو، شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، میری بربادیوں کا ڈال کر الزام دنیا پر، وہ ظالم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دے ہے، اب انسانوں کی بستی کا یہ عالم ہے کہ مت پوچھو، لگے ہے آگ ایک گھر میں تو ہم سایہ ہوا دے ہے، کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست، بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسائل پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاستوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں، ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ وقت میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بہت واضح طور پر قابل ذکر ہے۔ اب تو وہاں بھی پہنچ گئے ہمارے بیچ میں عبد الواحد چشتی صاحب، انگارہ شاہ صاحب موجود ہیں اجمیر شریف سے۔ سوال ملک کا ہے۔ یہ ملک انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، برابر کے حقوق کے ساتھ، اقلیتوں اور اکثریت کی تفریق کے بغیر ملک باقی رہے گا تو باقی رہے گا۔ ملک کی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، سڑکیں بنائی جائیں، ایئرپورٹ بنائے جائیں، ٹرینیں چلائی جائیں،
ترقی کے جو کام دنیا میں ہیں جن کا تعلق میٹیریل سے ہے وہ ضرور کیا جائے، لیکن جس کا تعلق انسانوں سے ہے اگر وہ نظر انداز ہو جائے گا تو یاد رکھنا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا ملک ہوگا۔ اگر برابری نہیں ہوگی، اگر انصاف نہیں ہوگا، اگر انسانوں کے بیچ میں مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر تفریق ہوگی، اگر لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، تو یہ اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی اور غداری کچھ نہیں ہو سکتے۔ بزرگوں اور دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بیچ میں انگارہ شاہ صاحب موجود ہیں، تو یاد رکھنا یہ جو وقت ہے نا یہ بدلتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر رات ہے، اندھیرا ہے، تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ صبح تو ہوگی ضرور، صبح تو ضرور ہوگی، ہمارا یقین ہے۔ اس لیے گھبرانے کی، مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں اوقاف کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں، وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کی ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اوقاف کسی بادشاہ یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے۔ مسلمانوں نے کس فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے، اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پہ کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے اور جنہوں نے قبضے ناجائز کر رکھے ہیں ان کا تسلط مکمل ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جہاں پہ انگلی رکھ دیں گے وہ ہو جائے گی، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اپنی ہی جائیدادیں، ان کے اپنے وزیر نے اسی مرتبہ کے سیشن میں یہ بات کہی ہے کہ اتنی جائیدادیں اوقاف کی جو ہیں وہ لوگوں نے قبضے کر رکھے۔ اگر ہاتھ رکھنے سے وہ جائیداد مل جاتی ہوتی تو خود اوقاف کی جائیدادوں پر اتنے سارے لوگوں کے قبضے کیسے ہوتے؟ وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، وہ تو بھائی قبضے تم نے کروا رکھے ہیں۔ اور وقف بورڈ بنتا کیسے؟ حکومتیں بناتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے وقف بورڈ کا بنایا جانا۔ آپ نے جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے آپ نے ان جائیدادوں کا انتظام کرنے کے لیے جو صوبائی اوقاف بنائے ہیں جتنے، اور سینٹرل وقف کونسل بھی، وہ سب حکومتیں بناتی ہیں۔ حکومتوں کے بنائے ہوئے اوقاف کے ساتھ، اور اتنی جائیدادیں آپ کا وزیر مان رہا ہے کہ اتنی جائیدادوں پہ قبضہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں،
مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صبر، حکمت اور دانش مندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ اگر صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے گئے تو جو ہمارا مخالف جو چاہتا ہے ہمارے ہاتھ سے وہ کام کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں، مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کریں، تعلیم کے فروغ، معاشی خود کفالت، سماجی بہبود پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر چیلنج کا سامنا حکمت اور استقامت سے کیا جا سکے۔ ستم کتنا ہی رخ بدلے، وفا کی خون نہ بدلیں گے، وہ ترکش اپنا خالی کر دیں ہم پہلو نہ بدلیں گے، مزاج باغبانی باغباں کا گر نہ بدلے گا، چمن والے بھی اپنا رنگ اپنی بو نہ بدلیں گے، جنوں والوں کی شوریدہ مزاجی بھی نہ بدلے گی، وہ جب تک طرز و انداز خمے گیسو نہ بدلیں گے، غموں کی ترجمانی ہو رہی ہے ہوتی جائے گی، یہ زخم دل نہیں ہیں پھول ہیں خوشبو نہ بدلیں گے، تیرا بخشا ہوا سرمایہ غم اتنا پیارا ہے کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو نہ بدلیں گے۔ میرے دوستو، مزاج